صحیح کیا ہے آپ نے بھی بتایا لغت میں اس کو چلنا دوڑنا، یا ویسے بھی آپ سوچیں تو اردو میں ہم صحیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسٹرگل کے لیے، جد و جہد کرنا، کسی چیز کے لیے آگے بڑھنا، دوڑ لگانا، ایک پورا اپنا زور لگا دینا کسی چیز کے اصول کے لیے. تو میں تو اسے یوں دیکھتی ہوں کہ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری اسٹرگل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے اصول کے لیے ہونی چاہیے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہی تو روح عبادت ہے کہ آپ خالص ہو جائیں اللہ کے لیے. اور اصطلاح میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک ماں کی عظمتوں کو سلام ہے. حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کی سنت کہ وہ دوڑی تھیں اور اللہ نے اسے حج اور عمرے کا ایک لازمی حصہ بنا دیا ارکان میں. اچھا، مرد ان کی طرح دوڑ رہے ہیں، عورتوں کو آرام سے چلنے کا حکم ہے، پھر عورتوں کو ریلیکسیشن مل گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو عمرہ جب کرنے جاتے ہیں تو طواف سے جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے پھر پہلے تو یہ حرم سے باہر تھی لیکن اب مسجد الحرام کا حصہ بن چکی ہیں کیونکہ اس میں ساتھ ہی آپ دالانوں سے گزر کر جاتے ہیں تو صفا کی پہاڑی کا بھی نشان ہی رہ گیا ہے، تھوڑا سی اس کی انہوں نے پتھر وہ رکھ دیے ہیں، وہ موجود ہیں. ویسے تو وہ پہاڑیاں چونکہ اب ختم ہو چکی ہیں تو ادھر مروہ کی پہاڑی پر دوسرا چکر جا کے، وہ پہلا چکر آپ کا صفا سے شروع ہوتا ہے. صفا پہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں، صفا میں آپ بلندی پر جا کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں اور کوشش کریں کہ ایسی جگہ جہاں سے خانہ کعبہ نظر آئے، اور اس کے بعد پھر ہاتھوں کو اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دعا کرتے ہوئے، صفا جو جگہ ہے وہ اجابت دعا کی جگہ ہے، تو دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ آپ کی اس صحیح کو، اس ساری چیزوں کو قبول فرمائے. اب وہاں سے چکر شروع کرتے ہیں اور مروہ پہ جا کر پہلا چکر ختم ہوتا ہے. 375 میٹر کا یہ فاصلہ ہے اور 7 چکر پورے کرنے ہیں، اور ایک چکر جو ہے وہ صفا سے مروہ تک، دوسرا چکر مروہ سے صفا تک. اچھا، یعنی آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو حجر اسود پر پورا چکر مکمل ہوتا ہے، لیکن یہاں صفا سے شروع کر کے مروہ پہ پہلا چکر ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا چکر آپ کا صفا پہ ختم ہوتا ہے، اس طرح 7واں چکر مروہ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. پھر میں جو پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے کہ ہم جاتے ہیں جب عمرہ کرنے کے لیے، خصوصی طور پر جب جائیں، حج کا بھی حصہ ہے، حج میں بھی جب آپ فارغ ہوتے ہیں وہ ادھر سارے عرفات، مزدلفہ، جمرات، اس کے بعد آپ آتے ہیں طواف زیارت کے بعد آپ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اور عمرے میں بھی آپ طواف کعبہ کے بعد جب آتے ہیں تو ایک صحیح کرتے ہوئے آپ محسوس کریں گے کہ وہاں فرش کی ایک ٹھنڈک ہے. پھر بندہ تھکا آ رہا ہوتا ہے اور صحیح میں جب دوڑتا ہے چلتا ہے تو اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ سکون اطمینان بخش ہوتی ہے. ایک طرف تو اس لیے بھی کہ ہم اپنے ارکان تقریباً مکمل کر چکے ہوتے ہیں، اور دوسرا ایک نیچرلی، ایک روحانی طور پر بھی آپ کو اطمینان و سکون کی کیفیات کا جو نزول ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ 2 مختلف جگہ ہیں. آپ دیکھیں صحیح میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ صفا مروہ پہ لوگ اکٹھے آ کے بس چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. وہ جب بیچ کا نشیب کا علاقہ آتا ہے اب تو وہ برابر ہی ہو چکا ہے، لیکن وہاں گرین لائٹ سے انہوں نے اس کو نمایاں کیا ہوتا ہے. تو گرین لائٹس جب آتی ہیں تو مرد سارے دوڑ کر اس سے گزرتے ہیں، کیونکہ حضرت حاجرہ وہاں دوڑ کے گزری تھی تو آج تک وہ وہاں دوڑتے ہیں. لیکن جو ردم ہے وہاں کا، جو آواز ہے وہاں کی اتنی خوبصورت ہے چلنے کی وہاں. اور اس کے بالمقابل میں نے خود وہاں یہ بات بھی کی، جب جمرات پہ جاتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے، وہاں بھی ایسے اجتماع ہے، وہاں بھی ایسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں، ایک دم سب داخل ہو رہے ہیں، وہاں بھی پاؤں کی ساؤنڈ ویسی ہی ہے، لیکن اتنا فرق ہے زمین آسمان کا. وہاں کی دھماکیاں اور ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنے جا رہے ہیں، ایک وہ ہے اس کے اندر جلال سا ہے. ماشاءاللہ آپ نے سعادت حاصل کی. ہاں جی، اور آپ صحیح میں جو ہے وہ ایک اور رنگ ہے، ایک خوبصورتی اطمینان کی. ایک ساتھ گروپ جو گئے ہوتے ہیں وہ تیسرا کلمہ کوئی مل کے پڑھا ہوتا ہے. داستان محبت ہے تو وہاں محبت اور سکون ہے. ہاں جی، محبت اور سکون ہے. میں یہی بات کہنا چاہ رہی تھی. پھر درود پاک پڑھ رہے ہیں کوئی گروپس، تو ایک ساؤنڈ ہی بہت پیاری اللہ کے ذکر کی. کوئی مختص نہیں ہے کہ آپ نے یہی چیز لازمی پڑھنی ہے. آپ دعائیں پڑھیں، جس طرح چاہے ذکر اللہ پڑھیں، آپ درود پاک پڑھیں، جو چاہے پڑھیں. پھر جو آپ نے بات کی ماں کی، تو میں اسے یوں بھی دیکھتی ہوں کہ دیکھیں یہ ایک عورت کی عظمت ہے. اللہ رب العزت نے اس صحیح کو عمل بنا دیا عبادت کا. حضرت حاجرہ کی سنت کو یہ بتاتے ہوئے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اللہ کے نزدیک وہی. ماشاء اللہ، بارک اللہ.